جھنجھوڑا صاحب آپ بڑے بھلے آدمی ہیں, بڑی رعایت برتی یہ کہہ کے کہ کچھ کتابیں, یہ جتنی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں یہ سب عقیدت کے مارے لوگوں نے لکھی ہیں اور مقابلے بازی میں لکھی ہیں کہ وہ مداری آ کے بیٹھ جاتا ہے, ڈگڈگی بھی جاتا ہے, لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہے, اس کے بعد جو کچھ اس نے دوائی بیچنی ہے یا کوئی اور چیز بیچنی ہے بیچ کے تو اپنا کاروبار چلا لیتا ہے. ان لوگوں آج جو تصوف پریکٹس ہو رہا ہے وہ اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے اندر عقیدت میں شدت ہے. ہمارے یہاں دو ہی صورتیں ہیں, یا مخالفت میں انتہا پر ہیں ہم, یا عقیدت میں انتہا پر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. تھمبنیل پہ آپ نے تصویر دیکھ لی ہوگی. سرفراز شاہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ آج اور تصوف پہ بات کریں گے. شاہ صاحب سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. آپ کی مہربانی. شاہ صاحب طالب علم کی حیثیت سے میرے پاس چند سوالات ہیں اور سیکھنا چاہتا ہوں, اور شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ جو دور حاضر ہے اس میں تصوف کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف تاثرات ہیں. تو اگر ہم آغاز ایسے کریں کہ یہ تصوف کا اوریجن کیا ہے, یہ شروع کہاں سے ہوا, تو پھر آگے سے مزید. پاکستان میں تو یہ امپورٹ ہوا ہے. اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی, اس میں مصر اور یورپ کا ایک حصہ شامل ہو گیا, عراق, شام سب شامل ہو گئے. اوبیسلی یہ کلچر مختلف تھے ایک دوسرے سے, صحیح, ان کی کلچرل ویلیوز مختلف تھیں, رہن سہن مختلف تھا, حتیٰ کہ عربی اسپیکنگ ایریاز میں ایکسنٹ کا فرق تھا. صحیح. دولت بھی بے پناہ آئی ایک دم سے. تو ہوا یہ کہ چینجز آنی شروع ہوئی مسلمان کلچر میں. ان چینجز کو دیکھتے ہوئے کچھ درد دل رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا جائے, تعلیم کا ایک ذریعہ شروع کیا جائے جس سے یہ اخلاقی انحطاط رک جائے جو دولت کی فراوانی سے اور ملٹی کلچرل سوسائٹی بن جانے سے ہوا ہے. صحیح. مراکش میں اس کی ابتدا ہوئی. مراکش سے, جی, اور آپ کو یاد ہوگا جناب اشفاق احمد خان صاحب کا ایک شورائے آفاق پروگرام تھا, زاویہ. یہ لفظ اصل میں وہاں رائج ہے مراکش میں. اچھا. وہاں جو مدرسے ہیں, کچھ جگہوں پہ خانقاہی نظام اس کو کہا جاتا ہے. صحیح. وہاں اس کو زاویہ کہا جاتا ہے, جہاں سے تعلیم ڈش آؤٹ ہوتی ہے لوگوں کو. صحیح. تو زاویہ کے نام سے اس کی ابتدا وہاں مراکش سے ہوئی. پھر یہ سلسلے جو ایک فارمل شکل اختیار کرتے گئے, اور یوں یہ تصوف کا ایک کانسیپٹ آ گیا. اس کے اندر کوئی کرامات, کوئی ماورائے فطرت قوتوں کے حصول کا کہیں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے اندر چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں, کچھ گرد و غبار جمنے لگتا ہے, تو جو اوریجنل شکل ہوتی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی, بگڑی ہوئی شکلیں نظر آنے لگتی ہیں. تو یوں اس سلسلے میں جو کہ اخلاقیات کے بہترین درس دینے کا ذریعہ تھا, وہ پھر دوسری طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا. انڈین سب کانٹیننٹ میں جب مسلمان آئے اور یہ سلسلہ تصوف کا یہاں آیا ہے, اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ یہ کافرستان تھا, کافر بستے تھے برے صغیر میں. جی. تو یہاں پہ دین اسلام پھیلایا جائے. صحیح. تو بڑے بڑے جید نام ہیں, ان ویری رائٹلی سو. جناب داتا صاحب ہیں, خواجہ غریب نواز صاحب ہیں, حضرت مختار کاکی ہیں, بابا فرید ہیں, اسی طرح بے شمار لوگ ہیں. وہ یہاں آئے, ان کا بنیادی مقصد کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ چلہ کشی کی جائے, ماورائے فطرت قوتوں کا حصول اس کے لیے ایفرٹ کی جائے, کشف و کرامات حاصل کی جائیں. ان کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں رہا. ان کا تو مقصد صرف یہ تھا کہ دین اسلام پھیلے. جیسے خواجہ غریب نواز صاحب راجپوتانہ کے علاقے میں جا کے بس گئے, وہاں بڑے اسٹرانچ
بلکہ فیناٹک راجپوت بستے تھے جو بڑے ٹچی تھے اپنے مذہب کے بارے میں. آپ نے وہاں ڈیرا لگایا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں لوگ مسلمان ہوئے. اس میں ایک سوال شاید آپ یہ کر گزرے کہ اگر یہ اس کا مقصد یہ سب نہیں تھا جو ہاں جی میں جن کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں, ہاں جی تو یہ دعا کا سلسلہ کیا چلا؟ جی بالکل, میں ایگزیکٹلی یہی سوال کرنے جا رہا تھا. دعا کا سلسلہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی, ان بزرگوں نے دعا کو استعمال کیا بالکل اسی طرح بقول ممتاز مفتی کے کہ جس طرح مزاری ڈگڈگی کا استعمال کرتا ہے کہ وہ مزاری آ کے بیٹھ جاتا ہے, ڈگڈگی بھی جاتا ہے, لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو کچھ اس نے دوائی بیچنی ہے یا کوئی اور چیز بیچنی ہے بیچ کے تو اپنا کاروبار چلا لیتا ہے. ان لوگوں نے دکھی لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھے کیا. اچھا, سادھو کا کلچر بڑا اسٹرانگ تھا انڈیا میں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنا رہن سہن وہ بنایا تاکہ ہندو اٹریکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. ہندو ان کی طرف اٹریکٹ ہوا, وہ جو مصیبت کا مارا تھا یا دنیا مانگنے والا تھا, وہ آیا. اللہ کے نیک بندے تھے یہ, پروردگار کو اپنے دین کو بول بالا یہاں کرنا تھا. تو انہوں نے جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا اپنی رحمت کے صدقے, پوری ہو جاتی تھی. یوں ان کی شہرت ہو گئی. اچھا. اور ہندو اپنی دنیاوی غرض کے مارے ان کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. ان کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ تھی اور اس کے اندر ورچوز اتنے اسٹرانگ تھے کہ جو ان کے پاس آیا وہ ان سے متاثر ہوا, پھر انہیں کا ہو کے رہ گیا. یوں یہ اللہ کا دین پھیلاتے رہے. لیکن یہاں پہ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے تصوف کو سادھوازم کے بہت قریب کر دیا ہے. اچھا. وہی ان کی عبادات کے پریکٹسز کو فالو, اب ان کو اسلامیاز کر کے اس کی اسلامائزیشن کر کے, لیکن کانسیپٹ وہ بیسک کانسیپٹ سادھوازم کا تھا. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے اس کے اندر داخل کر لیے. نتیجہ یہ ہوا, اس کے اندر میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا. صحیح. ہو سکتا ہے کہ مسابقت کے جذبے میں کہ اگر تمہارے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی ہے. صحیح. یہ مسابقت کا سلسلہ تو رہا ہندوؤں کے ساتھ. تو یوں یہ آہستہ آہستہ وہ شکل اختیار کرتا گیا کہ کٹیا میں رہ رہے ہیں, کم سے کم لباس ہے, بہت ہی اسرت کی زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. اور کشف و کرامات پہ زور ہے. وہ جو تعلیم کے سلسلے تھے وہ ختم ہو گئے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب کہ جو تصوف جہاں سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا, آج جو تصوف پریکٹس ہو رہا ہے وہ اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی چیز لے لیجیے, خود ہندوازم جی جی اس کو آپ دیکھیے, وہ 5,000 اور 6,000 سال کے درمیان کہیں وہ پرانا ہے. صحیح. چینج ہوتے ہوتے آج وہ صرف رسومات کا مجموعہ ہے. مذہب وہاں نہیں دکھائی دے گا, سب رسومات ہیں. اسی طرح کرسچینٹی میں آپ دیکھیے کہ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں. جی بالکل. جوڈائزم میں کم تبدیلیاں ہیں. وہ چونکہ بڑا کلوزڈ معاشرہ ہے ان کا. جی جی. اس کے اندر کوئی نان یہودی نہیں ہو سکتا. صحیح. صرف نسل ہی چلے گی یہودی کی. تو اس میں تبدیلیاں کم ہیں. ورنہ کرسچینٹی میں آپ دیکھ لیجئے کتنی تبدیلیاں آ گئی. تو یہ ایک شاید فطری عمل ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل شکل کر جاتا, چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھا شاہ صاحب, تصوف ایک بنیادی کانسیپٹ ہے. یہ سلاسل جو ہیں, پھر تصوف ود ان دا تصوف شروع ہو گیا, تو اس کی ضرورت پھر کیوں پیش آ گئی؟ یہ تو چلے اسلام کے اندر, پھر تصوف کے اندر پھر سلاسل, اور پھر ہر سلسلے کی پریکٹس علیحدہ سے, اور پھر ود ان دا سلاسل کانفلکٹ. تو اس کا آغاز پھر کب ہوا؟ ہم سبھی ماسوائے مٹھی بھر لوگوں کے جو عرب سے ہجرت کر کے آئے, صحیح, وہ ایکسکلوڈڈ ہیں. باقی سب ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں. صحیح. ایون سکھ بھی ہندو سے سکھ ہوئے ہیں. اچھا. ہندوؤں کے اندر شدت ہے. اچھا. آپ نوٹ کیجئے, ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ ایکسٹریمسٹ میں تو انہیں یقیناً یہی کہوں گا. ٹھیک ہے. صرف ان کا لبادہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, جو انہوں نے اوڑا ہوا ہے وہ رام رام کرتا دکھائی دیتا ہے. لیکن جہاں موقع ملے گا اس سے زیادہ متشدد انسان دوسرا نہیں ملے گا. مذہبی نظریات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہر لحاظ سے. ہر لحاظ سے. اچھا. یہ ہندو کے اندر تشدد موجود ہے. غالباً ہر بزدل آدمی ایسا ہی بیہیو کرتا ہے. اچھا. کہ طاقتور کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہے گا. جہاں موقع ملے گا اسی آدمی کو جس کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں
وہ پیٹ پہ چھڑا گھومنے سے ذرا برابر بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا. صحیح. یہاں پہ ہمارے اندر عقیدت میں شدت ہے. ہمارے یہاں دو ہی صورتیں ہیں, یا مخالفت میں انتہا پر ہیں ہم, یا عقیدت میں انتہا پر ہیں. تو ہوا یہ کہ جس انسان سے مجھے فیض ملا, فائدہ ہوا, صحیح. علم سیکھا میں نے, صحیح. اس سے میری بے تحاشا عقیدت ہوئی ہے. صحیح. تو میں نے مارے عقیدت کی اپنے نام کے ساتھ, جیسے جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. تو میں نے عقیدت کے اظہار کے طور پہ اپنے نام کے آگے قادری لکھ دیا. صحیح. اسی طرح افریقہ میں شاذلیہ سلسلہ بڑا پاپولر ہوا, مارے عقیدت کے شاذلی لکھ لیا, کسی نے سروردی لکھ لیا. صحیح. تو اس کی بنیاد اصل میں وہاں عقیدت کی ہے. جن لوگوں کے نام سے ہم نے سلسلے چلائے ہیں ان بیچاروں کا تو کہیں دور کا بھی واسطہ نہیں ہے کسی تقسیم سے, کسی سلسلے سے, کسی فرقے سے. وہ تو سیدھے بہت ہی اعلیٰ درجے کے مسلمان اور انتہائی نفیس انسان. بالکل. تو یہ تو ہم نے ہمارے عقیدت کے اپنے نام کے ساتھ وہ جڑنا شروع کیا, تو اس طرح سے وہ سلسلے شروع ہو گئے, وجود میں آ گئے. اچھا شاہ صاحب, ایک اور چیز بڑی اہم, وہ یہ کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو کتب موجود ہیں اس وقت تصوف کی, کتب کے اندر چند جملے متنازع ہیں اور بعض کتب جو ہے وہ پوری کی پوری کتاب متنازع ہے تصوف کی. اب جو پڑھنے والا ہے وہ عقیدت مند ہے. اچھا, اس کی کوئی ایسے جملے جن کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ملتی ہے اور نہ کوئی اس کا منطق, لاجک اگر ہم ڈھونڈیں نا اس کا منطقی ثبوت, وہ بھی نہیں ملتا. اب ایسی صورتحال اگر کسی چاہنے والے کی پیدا ہو جائے تو وہ پھر کیا کرے؟ جھنجھوڑا صاحب, آپ بڑے بھلے آدمی ہیں, بڑی رعایت برتی ہے کہہ کے کہ کچھ کتابیں, یہ جتنی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں یہ سب عقیدت کے مارے لوگوں نے لکھی ہیں اور مقابلے بازی میں لکھی ہیں. اچھا, آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, آپ نے لکھا جی میرے مرشد جو ہے وہ اپنے وقت کے ابدال سے, تو میں نے فوراً کتابیں کھنگالی, ابدال سے اوپر کا درجہ کیا ہو سکتا ہے, کتب. تو میں نے اپنے مرشد صاحب کو آپ کی ضد میں کتب بنا دیا. آپ نے لکھا میرے مرشد صاحب ہوا میں 2 فٹ اوپر اڑتے تھے, میں نے اپنے مرشد صاحب کو 10 فٹ اوپر اڑا دیا. وہ سب باتیں ہیں, کہانیاں ہیں جن کے ساتھ ہم وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں. ان بیچاروں نے تو کبھی یہ بھی اپنا ذکر نہیں کیا تھا میں نماز ہی پڑھتا ہوں. آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں دیکھ لیں, مجھے دکھا دیجیے کہیں کرامات انہوں نے بیان کی ہوں کہ میرا یہ مقام ہے تصوف میں, میں غوث ہوں اور فلاں جگہ مجھ سے یہ کرامت ہوئی, فلاں جگہ میں نے یہ کرامت دکھا دی. وہاں تو سیدھی تعلیم ہے, رب ایک ہے, اس کو ایک مانو, اسی کی عبادت کرو, اس کا حکم اس لیے مانو کہ وہ تمہارا خالق ہے, تمہارا رب ہے. اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے اتنی سی تعلیم ہے. صحیح. تو ہم نے عقیدت کے ہمارے جو کتابیں ان پر لکھی جی جی, انہیں کچھ کا کچھ بنا دیا. اسی طرح دوسرے اولیاء کرام کا حال ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ خود تصوف کی پریکٹیشنر ہیں, تو آپ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ فیض لینے آتے ہیں, کچھ علم سیکھنے جاتے تھے. فیض سے جو میں مفہوم لے سکوں کہ کوئی فائدہ, شاید اس میں دنیاوی فائدہ بھی شامل ہو سکتا ہے. دیکھیے, میں نے اپنا نہیں کہا کہ میرے پاس آتے ہیں آپ. اچھا, میں نے تو یہ کہا کہ کہیں سے کسی کو فیض ملا, ہاں جی, وہاں عقیدت ڈیولپ ہو گئی, اس نے اپنے نام کے ساتھ وہ نام لگا دیا. اچھا ایسے چلیں, اس کو ایسے لیتے ہیں جی. تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب سے تصوف کا کانسیپٹ رائج ہے, زیادہ تر لوگوں کا, آپ کے مشاہدے میں کیا آیا کہ زیادہ تر لوگوں کا جو کنسرن ہے وہ علم حاصل کرنا ہوتا ہے یا کسی دنیاوی فائدے کی خاطر کسی مرشد سے جڑ جاتے ہیں؟ میرا مشاہدہ تھوڑا سا مایوس کن ہے کہ 90% لوگ دنیاوی فائدے کے لیے اس راہ کی طرف لپکتے ہیں اور باقی جو 10% ہے ان میں سے کچھ پرسنٹیج ہے جو آؤٹ آف کیوریوسٹی ادھر کو آتی ہے. صحیح. کہیں 10 لاکھ لوگوں میں ایک آدمی ہوگا جو واقعتاً اس علم کو سیکھنے کے قصے میں ہوا یا اس راہ پہ چلنے کا, یہ زیادہ درست لفظ ہے. صحیح. تو اب جو متلاشی ہیں کسی ایک جملے کے, کسی ایک لفظ کے, کسی ایک لیکچر کے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن ملے, تو تصوف کے سفر میں کوئی ایسا پیمانہ ہے جس سے یہ ماپا جائے کہ یہ صوفی ہے اور اس کی تقلید کر لی جائے؟ میرے نزدیک تو سب میں
بہتر چیز یہ ہے کہ جس آدمی پر آپ کو یہ شک گزرے کہ یہ کوئی صوفی ہے، کوئی اللہ کی راہ پہ چلنے والا آدمی ہے، خاموشی سے اس سے فریکوینٹلی ملتے رہیے، اس کے پاس جاتے رہیے، اور یہ آبزرو کیجئے کہ اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، تمام کی تمام، جس میں اس کی گھریلو زندگی ہے، رشتہ داروں سے سلوک ہے، اپنی اولاد کے ساتھ سلوک ہے، حقوق العباد کی ادائیگی ہے، اس میں کہیں وہ خلاف سنت تو نہیں کوئی کام کرتا؟ ماشاءاللہ. اگر تو خلاف سنت نہیں ہے تو اس کی پیروی کر لیجئے، آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں. صحیح. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سنت کی پیروی نہیں ہے صحیح. تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیے. اس لیے کہ ایک بہت بڑا نام ہے تصوف میں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ جو ایک بھی سنت ترک کرتا ہے وہ تصوف کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. آپ نے بہت اچھی معلومات دی، اتنے پرانے ذہن میں پھنسے ہوئے سوالوں کے جوابات مجھے مل گئے. بڑی عنایت آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی تھینک یو سو عنایت مچ. آپ کی. جزاک بہت اللہ. عنایت. تھینک یو سو مچ.